إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پھر ہماری ضروریات زندگی کا مکمل انتظام فرمایا اور ہماری اخروی رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم الصلاۃ کو اس کائنات میں مبعوث فرماتے رہے۔ ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہماری آخری نبی سرتاج رسل سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے بچے کیوں بگڑتے ہیں۔ آپ سب جو ہمارے پچھلے خطبات میں شامل تھے وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جب بھی موقع ملا تو اس مسئلے پر، اس عنوان پر چند اور باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آئیے اپنی اصل بات کی شروعات کرتے ہیں۔ اولاد اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد میاں بیوی کی سب سے بڑی یہی خواہش ہوتی ہے کہ گھر میں خوشیوں کی بہار آئے، اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ مال و مال کرے، ہمارے گھر میں بھی بچے کی ولادت ہو، اور وہ لوگ جو شادی کرنے کے بعد بچے کی نعمت سے محروم ہیں، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں نہیں جاتے، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، غیروں کے در پر بھی اپنے ماتھے کو داغدار کرتے ہیں، اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اکثر ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں
کہ اولاد کی نعمت پانے کے بعد انسان اپنے اولاد کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، ان کی اولاد ان کے ہاتھ سے نکل جایا کرتی ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، انسان بعد میں شکایتیں کرتا ہے کہ ہمارا جو بچہ تھا، ہماری جو اولاد تھی وہ نافرمان ہو چکی ہے۔ ہم آج کی گفتگو میں ان وجوہات کی طرف، ان اسباب کی طرف رہنمائی کریں گے کہ ہمارے بچے کیوں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ اکثر ہوتا یہی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بچے بگڑ گئے، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی، کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے اپنی ذمہ داری کو کس مقام پر ادا نہیں کیا کہ بال بچے ہمارے نافرمان ہو گئے۔ ہم نے پیدا کیا، ہم نے سب کچھ دیا، لیکن کون سی ایسی نعمت اور کون سی ایسی دولت ملنی چاہیے تھی جو ہم نے نہیں دیا اپنی اولاد کو، جس کی وجہ سے ہماری اولاد نافرمان بن گئی۔ تو ہم نے پچھلے جمعہ میں جب ہماری گفتگو تھی ایک بات کا یہ تذکرہ کیا تھا، صرف نکات ہم دہرا رہے ہیں، اپنے ذہنوں میں بٹھائیے اور اپنی اولاد کے سلسلے میں ان باتوں کو سامنے رکھیے کہ اولاد اس لیے بگڑ جاتی ہیں کہ ماں باپ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کو دیکھتے ہیں جس منہج پر، جس طریقے پر، جس دین پر، بچے اسی دین کو، اسی منہج کو، اسی طریقے کو قبول کر لے جاتے ہیں، اسی انداز زندگی کو کاپی کر کے اسی حساب سے زندگی گزارتے ہیں۔ اب وہ جس راستے پر ہوں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ بال بچوں کی جب شادی کریں تو ایسے گھرانے کا انتخاب کریں جن کے عقائد صحیح ہوں، جن کے گھروں کے اندر ایمان کی باتیں ہوتی ہوں، دین کی باتیں ہوتی ہوں۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ بچے اس لیے بگڑتے ہیں، ماں بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ماں بچپن کا مدرسہ ہے، بچپن کی پوری تربیت ماں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ ماں جیسی تربیت کرے ویسے بچے ہو جایا کرتے ہیں۔ ماں اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے نصیحت کی تھی کہ بچوں کو اور بچوں کے ذمہ داروں کو کہ آپ خود نیک بنیں، اور ذمہ داروں کو یہ نصیحت کی تھی کہ آپ اپنی بیوی، بچوں، بیٹیوں اور ماؤں کو یہ نصیحت کریں کہ آپ ہمارے بچے کی صحیح تربیت کریں۔ ایسے ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بچے اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ بچپن میں اس کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں بچے سدھر جائیں گے۔ بچپن میں اس کا دل سادہ ہوتا ہے، ساری چیزوں سے خالی ہوتا ہے۔ جو ان کی دلوں میں بٹھا دیا جائے، جو ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے، دل کے اندر نقش ہو جایا کرتا ہے، پھر بعد میں وہ دلوں سے نکلتا نہیں ہے۔ اگر بچپن میں صحیح تربیت کریں گے بچے نکھر کر سامنے آئیں گے۔ اس لیے ہم نے یہ نصیحت کی تھی کہ آپ بچپن میں تھوڑا ذمہ داری کو ادا کیجیے، نگرانی اچھی طریقے سے تھوڑی سختی کے ساتھ کیجیے۔ چوتھی بات ہم نے یہ کی تھی کہ بچوں کی تربیت پر دھیان تو دیا جائے، بچوں پر دھیان تو دیا جائے، لیکن دنیاوی ترقی کے لیے، دنیا اور دنیا کی ترقی کے لیے۔ اور جب بچوں کے ذہنوں پر ماں باپ یہ سوار کرتے ہیں کہ بیٹا دنیا کماؤ، مال کماؤ، دولت کماؤ، تو آگے چل کر کے ان کے ذہنوں میں یہی نشہ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو دوسری ذمہ داریاں ہیں، ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے، بولنے کا کیا سلیقہ ہے، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، ایک مسلمان ہونے کی کیا ذمہ داری ہے، ان ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے۔ اس لیے کہ ان ساری چیزوں کی تعلیم اس کو دی ہی نہیں گئی۔ ایک ہی تعلیم ملی تھی، بیٹا دولت، بیٹا مال، بیٹا خزانہ، دنیا اور دنیا کی ترقی۔ اس لیے ہم نے کہا تھا اس میں کہ دنیا آپ مت دیجئے، آخرت دیجئے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی آخرت کی فکر کیجئے، آپ اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچائیے اور اپنے آپ کو بھی بچائیے۔ اس طریقے سے یہ چند نصیحتیں پچھلے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آئیے آگے کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اس لیے بگڑتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی طرف دھیان تو دیتے ہیں لیکن دینی تعلیم و تربیت کی طرف دھیان نہیں دیتی۔ اس کو دین سکھانا ہے، صحیح تربیت دینا ہے، یہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے بھروسے بڑے ہو رہے ہیں، ہم کما کر کے لا رہے ہیں، جب تک کمزور ہیں کھلا رہے ہیں، تھوڑے بڑے ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ کر کے لا کر کے ہمیں دیں گے، لیکن ان کی مستقبل کی جو پونجی ہے، جو ان کی علم اور تربیت کا جو خزانہ ہے، اس خزانے سے محروم کر دیتے ہیں، اس خزانے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر کچھ دیتے ہیں، کوئی اگر تعلیم بھی دیتے ہیں تو صرف دنیا کی تعلیم، عصری تعلیم کیا ہے، اس میں سیکھنا ہے دنیا کی ترقی کو سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ عصری تعلیم میں اکثر جو چیپٹر ہوا کرتے ہیں، اکثر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ غیر مسلموں کی دیوی دیوتا اور ان کے بزرگوں اور دیوتاؤں کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے بچے وہی سب سیکھ کر کے آتے ہیں، وہی کلچر، وہی تہذیب، وہی انداز زندگی اپنے معاشرے میں لا کر کے فٹ کرتے ہیں اور اسی حساب سے جیتے ہیں۔ پھر اگر ان کے سامنے آپ قرآن و سنت کی باتیں کریں تو اس کو نیا معلوم ہوتا ہے،
نیا معلوم ہوتا ہے، اگر اس کو سمجھانے جائیں تو وہ یہ بہانہ پیش کرتا ہے کہ ہم نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، یہ معاشرے میں چلتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ نہیں، آپ اپنے دین اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ آپ اپنے بچے کو، ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ بنیاد مضبوط کیجئے۔ آپ کے بچے کی بنیاد اگر مضبوط نہیں ہے، ایمان بیچ سکتا ہے، عقیدے کا سودا کر سکتا ہے، دین کو قربان کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کو مار سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے بنیاد مضبوط کی ہے، اسلامی تربیت آپ نے بچپن میں اپنے بچے کی ہے، آگے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا کی بے شمار تعلیمیں آپ دیجئے، ہمیں دنیاوی تعلیم سے مخالفت نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کے مخالف ہم نہیں ہیں، لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری سب سے اصل اور سب سے بنیادی تعلیم اسلامی تعلیم ہے۔ قرآن مقدس میں جس دین کو ہم اور آپ مانتے ہیں، آپ اگر غور کریں گے، جب اس دین کی شروعات ہوئی، نماز کی بات نہیں کی گئی، روزے کی بات نہیں کی گئی، دیگر عبادتوں اور دیگر اعمال کی بات نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلا یہی حکم دیا، اے میرے محبوب اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یعنی آپ پڑھیے، آپ تعلیم حاصل کیجئے، اور وہ تعلیم جس تعلیم سے آپ کے رب کی پہچان ہو، آپ اپنے رب کے مقام، اپنے رب کے مرتبے، اپنے رب کی شان کو جان سکیں، سب سے بنیادی تعلیم وہ تعلیم آپ کی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے ہماری شریعت کی یہ بنیاد ہے، سب سے ابتدائی تعلیم ہے کہ آپ ایسی تعلیم اپنے بچے کو سب سے پہلے سکھائیے کہ رب کا مقام وہ پہچان سکے۔ اور آپ اگر غور کریں گے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ جب انسان رب کے مقام کو جانے گا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی برا برتاؤ نہیں کر سکتا۔ جو رب کو پہچان لیا دوسروں کو بھی پہچانے گا، رب کی تعلیمات کو پہچانے گا، رب کی تعلیمات پر اپنے آپ کو ڈھالے گا، پھر اپنے ماں باپ کی صحیح قدر کرے گا، معاشرے میں اچھا انسان بن کر زندگی گزارے گا۔ لیکن وہی انسان جو اپنے رب کو نہ پہچان سکے وہ آپ کو کیا خاک پہچانیں گے؟ آپ ماں باپ ہیں ضرور، جب آپ سے بڑے خالق جس نے پورے نظام کو پیدا کیا، دنیا کی پوری انسانیت کو پیدا کیا، کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اگر اس کے مقام اور اس کے مرتبے اور اس کی ملکیت کو اگر انسان نہ جانے تو آپ کے مقام اور شان کو آپ کے بچے کیا جانیں گے؟ کیا جانیں گے؟ اس لیے آپ اپنے بچے کی بنیاد کو مضبوط کیجیے، ان کا دل سادہ اور خالی ہوا کرتا ہے، آپ اسلامی تربیت سے ان کے دل کو پر نور بنائیے، ان کے دلوں کو مزین کیجیے، اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنائیے، اور یہ جہالت والی زندگی سے اپنے بچے کو دور رکھیے۔ آپ نہیں پڑھ سکے، آپ کے پاس کوئی مجبوریاں ہوں گی، ہو سکتا ہے قدرت نے آپ کو پڑھنے کی توفیق نہ دی ہو، آپ اپنے بچے کی زندگی کو برباد نہ کیجیے، آپ اپنے بچے کے مستقبل کو داؤ پر مت لگائیے۔ آپ بگڑ چکے ہیں، آپ تعلیم سے دور ہیں، بچے کو بھی ویسے جاہل اور نادان نہ رکھیے، کچھ سکھائیے اپنے بچے کو، کچھ ہنر، کچھ فن، کچھ تعلیم اور کچھ تربیت اپنے بچے کو آپ سکھائیے۔ یہ بچے آپ کے مستقبل کے خزانے ہیں۔ اس لیے اس نقطے پر ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، آج بہت افسوس ہوتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین سے جہالت کی بنیاد پر دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، کبھی خود مفتی بن کر کے فتویٰ دیتے ہیں، کبھی قرآن و سنت کی بات بتائی جائے تو ان کو غصہ آتا ہے، کبھی دین کی صحیح مسئلے کی رہنمائی کی جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں میرے بھائیوں، آپ بھوکے رہیے، بچوں کو کچھ سکھائیے تاکہ بولنے کا سلیقہ آئے، بات کرنے کا طریقہ آئے، کس کو کیا کہنا ہے، کس سے کیسی باتیں کرنی ہے، زندگی جینے کا سلیقہ آئے۔ آپ اپنے بچے کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھائیے، دین کی دولت دیجیے، دین کی دولت سے مالا مال کریں گے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آج اگر آپ کے بچے آپ کو گالی دیتے ہیں، آپ کی بیوی کو، آپ کے ماں کو گالی دیتے ہیں، پتھر سے ڈنڈے سے مارتے ہیں، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ دینی تعلیم نہ دینے کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دنیا تو دیا ہے، وہ بار بار یہی کہتے ہیں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے، پیسہ لینا ہے آپ کو، لیجئے، پیسے کی کمی نہیں ہے، ہم آپ کا فلاں کام نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، آپ بیمار ہیں، کتنے پیسے کی ضرورت ہے، لیجئے پیسہ۔ لیکن اگر آپ تعلیم دیتے، تربیت دیتے تو پیسے کی بات نہیں کرتا، آپ کی جان کو سمجھتا، آپ کی زندگی کو دیکھتا، آپ کی صحیح خدمت کو دیکھتا، آپ کی آنے والی زندگی، آپ کی آنے والی نسلوں کو دیکھتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ بھوکے رہیے،
جائیداد کو بیچنا پڑے بیچ دیجئے، لیکن اولاد کو دین کی تربیت دیجئے، دین کی تعلیم سکھائیے۔ جاہل آپ اپنے بچوں کو نہ رکھیے، آپ کے بچے جاہل رکھیں گے، آنے والی آپ کی نسلیں جاہل ہو جائیں گی، وہ ان کے بچے کو جاہل بنائیں گے، گمراہ کریں گے، خود بھی دین سے دور رہیں گے۔ اس لیے آپ جیسے زندگی گزارتے ہیں، آپ کی زندگی تو گزر جائے گی، آپ بھی دین سے جڑیے اور بچوں کو بھی دین سے جوڑے رکھیے۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں، جہالت انسان کی زندگی میں بہت ہی خطرناک ہے، انسان کو کچھ بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور انسان کو نہیں لگتا کہ میری یہ بات اتنی خطرناک ہے، اتنی نقصان دہ ہے، لیکن وہ کہہ جاتا ہے اپنی زبان سے، اور اپنی زبان سے نکلی ہوئی ان باتوں کی وجہ سے وہ انسان برباد بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے دوست، اے میرے صحابی، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ انسان اکثر جہنم میں جو جائیں گے اپنی زبان کی باتوں کی وجہ سے جائیں گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کچھ بھی بول دیتے ہیں، اب کیا اس کا اثر ہے، کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ اس لیے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، کسی بات کو کہنے سے پہلے، خاص کر کے دین کے معاملے میں کہ یہ بات کتنی بڑی ہے آپ نہیں جانتے، اس لیے فوراً یہ کہہ دیتے ہیں میں تو جاہل ہوں، میں نہیں جانتا ہوں اتنی بڑی بات ہے۔ نہیں جانتے تو کیوں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں؟ کیوں اپنی زبانوں سے نکال کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ اگر علم ہوتا تو یہ سب چیزیں نہ ہوتی۔ کہنے کا یہی مقصد ہے اس نقطے پر کہ جاہل نہ رہیں، آپ بھی تعلیم حاصل کریں، بال بچوں کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھائیں، دین کی بنیادی تعلیم کہ صحیح طریقے سے عبادت کر لے جائے، زندگی اچھے طریقے سے ایک مسلمان جیسی زندگی گزارتا ہے، اسلامی زندگی جسے کہا جاتا ہے، اسلامی زندگی ہمارے بچے گزار لے جائیں۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بچے اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ وہ بچے جو دیکھتے ہیں کہ ساری قیود سے، ساری بندھنوں سے، ساری رسموں سے ہم آزاد ہیں، بالکل آزاد ہیں، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے آگے کچھ کہنے والا نہیں ہے تو بچے آوارہ گردی کرنے لگتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، پھر وہ اس آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا سامان بن جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے بچے کو اگر آوارہ چھوڑتے ہیں، آپ اپنے بچے کو اگر آوارہ چھوڑتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بچے ان کو معلوم ہے کہ معاشرے میں سب کہہ رہے ہیں آپ کا بچہ بڑا آوارہ ہے۔ کچھ بچوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ گاڑیوں پر چلتے ہیں تو اس گلی میں چلتے نہیں اڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے، اور اگر ان کو کہا جائے تو اور زیادہ اڑتے ہیں، اور والدین خوش ہوتے ہیں میرا بچہ کیا اچھا گاڑی چلاتا ہے، کیا تیز گاڑی اور رفتار گاڑی چلاتا ہے، بڑی گاڑی ہے، زیادہ قیمت کی گاڑی ہم نے لے دی ہے، میرا بچہ ہے چلائے گا، کسی کو تکلیف ہو اپنے آپ پر اپنے پاس رکھیں، ہمارے بچے ایسے ہی چلائیں گے۔ تو وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے قبیلے، اپنے خاندان اور معاشرے کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اپنے عمل کے ذریعہ۔ تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو اچانک ٹکر مار دیا، نقصان کس کا ہوگا؟ باپ کا جائے گا، باپ کا نقصان جائے گا۔ معاشرے میں بدنام کون ہوتا ہے؟ پورے معاشرے میں جب بھی اس سلسلے کی بات آئے گی، ہاں ہمارے گاؤں میں بھی 2-3 بچے بگڑے ہوئے ہیں، بڑے آوارہ گردی کرتے ہیں، ایسے ہیں، جہاں کہیں بھی گاؤں کی برائیوں کا تذکرہ ہوگا آپ کے بچے سر فہرست آ جائیں گے۔ یہ کون سی خوبی ہے؟ آپ جان بوجھ کر کے آپ اپنے بچے کو روکیے کہ میرے بچے آپ کو چلانا ہے، مین روڈ ہے جہاں کوئی نہیں رہتا، آپ جیسے چلانا چاہتے ہیں، آگے سے سیدھے سے چلائیے، پیچھے سے چلائیے، کیسے بھی چلائیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں لوگ رہتے ہیں، معاشرے کے اچھے انسان بھی بستے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے کوئی بھی عمل سے ہمارے معاشرے میں بسنے والے بھائیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اتنے رفتار میں چلائیے کہ کوئی سامنے آئے تو روک لیں، کنٹرول کر لے جائیں، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے بال بچے کو، کسی کی زندگی کو نقصان نہ ہو۔ اس طریقے سے بچے کو نصیحت کیجیے، یہ ایک مثال ہے۔ اس طریقے سے بے شمار کام ہیں، برائیوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں والدین خوش ہوتے ہیں۔ آج ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو ٹک ٹاک پر برائیوں کو بناتے ہیں، گانے پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، گانے رکھے جاتے ہیں سائٹ میں، اپنے تصویر میں سامنے رکھ کر کے ڈانس کرتے ہیں۔ ماں باپ، میرا بچہ ٹک ٹاک پر کام کرتا ہے، میرا بچہ فلاں سیریل بنا رہا ہے، میرا بچہ فلاں فلم بنا رہا ہے، میرا بچہ چھوٹے چھوٹے کارٹون بنا رہا ہے، اس میں گانے چڑھا رہا ہے۔ یہ کیا کوئی خیر کی بات ہے؟ کوئی نیکی کی بات ہے؟ تعریف کی بات ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد آپ کے بچے کا یہ کرنا آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ کیا سکھایا ہے آپ نے بچے کو؟ آپ نے کیا سکھایا ہے؟ آپ اگر فلم کی بات لے لیں، جو بچے کارٹون بناتے ہیں، گانے وغیرہ لوڈ کرتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی فلمیں بنا کر اس میں گانے لوڈ کر کے ڈانس کرتے ہیں، والدین کو شاید نہیں معلوم، اس لیے کہ دین سے دور ہیں۔ یہ بچہ تو مر کر کے چلا جائے گا، جب تک زندگی ہے جیے گا، واپس اس دنیا سے چلا جائے گا آخرت کی منزل کی طرف، لیکن یہ فلم، یہ گانے جب تک دنیا میں رہیں گے،
جب تک لوگ ان گانوں کو سنیں گے جتنا سننے والے کو گناہ ہوگا، جس نے اپلوڈ کیا ہے، جس نے گانے کو بنایا ہے، اس کو اتنا گناہ ملنے والا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، اگر میرے گانے کو دیکھنے والا 1000 لوگ ہیں، 1000 کو جتنا گناہ ملا ہے، ہم نے گانے بنائے ہیں، ہم نے فلمیں بنائی ہیں، اس فلم کا 1000 لوگوں کا گناہ ہمیں بھی ملنے والا ہے، اس لیے کہ اس برائی کی طرف لوگوں کو لانے والے ہم ہیں، اس گناہ کی طرف لوگوں کو لانے والے ہم ہیں۔ اس لیے آپ اپنے بچے کو دیکھیے، اگر غلط کرتے ہیں فوراً اس کو رکاوٹ ڈالیے، ان کو سختی کے ساتھ تنبیہ کیجیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں تمام ذمہ داروں سے کہ آپ اپنے بچے کو آوارہ نہ چھوڑیں، آپ اپنے بچے کو ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری نبھائیں۔ ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کب بولتے ہیں، کتنا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کب گھر واپس آتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا، ان ساری چیزوں کے سوالات اور ان کے جوابات بچوں سے پوچھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرا بچہ غلط دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، فوراً ٹوکیں کہ بیٹا وہ بچہ اچھا نہیں ہے، وہ شخص اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ رہیں گے بگڑ جائیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے ہمارا نام رسوا ہوگا، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ فوراً جہاں کہیں بھی غلطی دیکھیں، پہلے تو آپ پوری چیزوں کا خاکہ اپنے بچے کا اپنے سامنے رکھیں، کیا کھاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، اور جہاں غلطی لگے فوراً ٹوکیں۔ اگر نہیں ٹوکیں گے تو کون ٹوکیں گے؟ آپ آوارہ چھوڑ دیں گے، آپ ذمہ دار ہیں، اور شریعت کہتی ہے وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، بیوی کا، بچے کا، اور جتنے لوگ ان کے ماتحت رہتے ہیں سارے لوگوں کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ان کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اب کیا جواب دے لیں گے؟ آپ اگر بچوں کو نہیں ٹوکیں گے، بیوی کو غلط کاموں سے نہیں روکیں گے، گھر کی صحیح ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، حدیث کہتی ہے شریعت قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں، آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ اس لیے آپ ذمہ دار ہیں، ذمہ داری کو ادا کیجئے، صحیح تربیت بچے کو دیجئے، آوارہ مت رکھیے، آپ کچھ مت دیجئے، اپنے بچے کو تربیت دیجئے۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی تھی، لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب ولیس الیتیم من لا والدین لہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہ خوبصورتی کپڑوں میں نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بہترین کپڑا لا کر کے دے دیں، 5000 10,000 والے کپڑے اور ڈریس لا کر کے بچے کو پہنائیں کہ میرا بچہ کتنا خوبصورت دیکھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو پھٹے پرانے کپڑے میں رکھیں، لیکن علم کی تربیت کی دولت سے مالا مال کریں، علم کی تربیت سے ان کے چہرے کو، ان کی زندگی کو، ان کے جسم کو روشن کریں۔ اور شاعر نے دوسرے مصرعے پر کہا ہے کہ یتیم وہ شخص نہیں ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوں، اصل یتیم وہ انسان ہے جس کے ماں باپ ہوں، لیکن تعلیم اور تربیت کی دولت سے جو انسان محروم ہو، جو تعلیم اور تربیت کی دولت سے یتیم ہو، وہی سب سے بڑا یتیم ہے۔ ماں باپ نہ بھی ہوں، اگر صحیح تربیت ہے انسان اپنی زندگی کو بنا لے سکتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتا ہے۔ اس لیے گزارش یہی ہے تمام بھائیوں سے کہ اپنے بچے کو آوارہ نہ چھوڑیں، نگاہ رکھیں اپنے بچے پر، آپ اپنے کاروبار بھی کریں، بچوں کی جو ذمہ داری ہے آپ کے اوپر ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کریں، ورنہ آپ سے قیامت کے دن آپ کے بچوں کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا۔ ایسے ہی بچے اس لیے بھی بگڑتے ہیں کہ بچوں کو وقت نہیں دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے، لوگ یہی بہانہ لگاتے ہیں، صبح کاروبار میں نکلنا پڑتا ہے، تجارت میں نکلتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، میرے پاس فرصت نہیں ہے، تھک کر کے آتا ہوں، شام میں سو جاتا ہوں، پھر صبح تازہ دم ہو کر کے کاروبار کے لیے نکلتا ہوں، مصروف ہوں، تجارت لمبی ہے، کاروبار زیادہ ہے، میرے پاس بچے کی تربیت کے لیے، گھر کی ذمہ داریوں کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، بیوی سب کچھ سنبھال لے جائے گی۔ ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کے یقیناً ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہوں گی، بے شمار مصروفیات ہوں گی، گھر کے بھی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہوں گی، لیکن اولاد کی تربیت بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کی نگرانی بھی ایک بہت بڑا کام ہے، یہ آپ کی مستقبل کی پونجی ہے، آپ کے گھر کی آنے والی جو نسلیں ہیں، آنے والی نسلوں کا پورا ذمہ دار آپ کا یہ بچہ ہے، اس لیے اس بچے کی تربیت نہیں کریں گے آنے والی کئی پشتیں برباد ہو سکتی ہیں، اس بچے کی تربیت کرنے جائیں گے آنے والی پشتیں سدھر سکتی ہیں۔ ایک بہترین واقعہ ہے، ہمارے لیے عبرت آموز ہے کہ بچے کو اگر وقت نہ دیا جائے تو کتنا خطرناک بچے کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ مصر کا ایک شخص تھا احمد نامی شخص تھا، بڑی لمبی چوڑی تجارت تھی، فرانس اور دیگر یورپی ممالک میں ان کا لین دین تھا، کاروبار تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا،
اسکول میں داخل کر دیا اس کو، ساری فیس ادا کی، سارے پیسے دیے، لیکن اپنے قریب رکھ کر کے کبھی وقت ان کو نہیں دیا، کبھی تربیت کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اچانک ایک دن قاہرہ سے اس کے پاس فون آتا ہے کہ آپ فوراً تھانے دار فون کرتے ہیں کہ آپ قاہرہ آئیے۔ جب قاہرہ وہ واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی کی لاش تھانے میں پڑی ہوئی ہے۔ تھانے میں بیوی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے کس نے ہماری بیوی کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تھانے دار کہتا ہے آپ کے بیٹے نے۔ آپ کے بیٹے نے۔ سنیے غور سے اس واقعے کو اور عبرت حاصل کیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے آپ کے بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے، آپ کی بیوی کو قتل کیا ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ والد گرامی ذرا آپ سنیے، آپ ہماری اس قتل میں برابر کے شریک ہیں۔ جتنا میں ذمہ دار ہوں اس قتل کا، اتنا آپ ذمہ دار ہیں اس قتل کا۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے اسکول میں داخل کر دیا، سارے فیس ادا کیے، لیکن آپ نے پلٹ کر کے نہیں دیکھا میں کیا کرتا ہوں، کہاں رہتا ہوں، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، کتنا پڑھتا ہوں۔ آپ نے اپنے پاس رکھ کر کے کبھی بھی ہم پر دھیان نہیں دیا، ہمارے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی۔ میں جب اسکول گیا، کالج میں برے دوستوں کے ہاتھ چڑھ گیا، غلط دوستوں کی صحبت میں رہنے لگا، بگڑ گیا۔ ہمیں ایک اسکول سے نکالا گیا، دوسرے میں ایڈمیشن لیا، عادتیں خراب تھی، شراب اور دیگر برائیوں کی لت لگ چکی تھی۔ ایک دن دوستوں نے کہا محفل تو جم گئی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، کیا کیا جائے؟ جاؤ اپنی ماں سے پیسے مانگ کر کے لاؤ۔ ماں جانتی تھی کہ میرا بیٹا یہ بگڑا ہوا ہے، میرا بیٹا اس کی عادتیں خراب ہیں۔ ماں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اس شخص نے کہا آپ اگر پیسہ نہیں دیں گی تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ ماں نے کہا نہیں، آپ کو جو کرنا ہے کیجئے لیکن میں پیسہ نہیں دے سکتی۔ اس شخص نے اپنے ماں کو قتل کر دیا، اپنے ماں کو قتل کر دیا۔ شاعر نے کتنا بہترین کہا ہے، میں نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھالا تم کو، تم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھلنے نہ دیا۔ جب تک ہمیں ہوش و حواس تھا، ہم جب تک ہوش و حواس میں تھیں، پوری ذمہ داری ایک بیٹے کی ذمہ داری کو ادا کیا، لیکن بیٹے کو جب بھی ہوش آیا بیٹے نے ماں کی زندگی کو ہی ختم کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈھیر ساروں کام ہیں، اگر آپ نے اپنے بچے کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو آپ کے لیے بھی آپ کے بچے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے بچے ہیں باپ نے بچپن میں دھیان نہیں دیا، آج بچے خود باپ کے پیسے چراتے ہیں، باپ کے سامانوں کو بازار میں لے جا کر کے بیچتے ہیں، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے، بچپن میں تربیت نہیں کی۔ ایسے ہی ہمارے بچے اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ غلط دوستوں کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ بچوں کے بگڑنے کا ایک اور سبب ہے غلط دوستوں کا انتخاب۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ بچوں کے بگڑنے اور بننے میں سب سے زیادہ کردار دوستوں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے اچھے اور برے دوست کی مثال دی ہے، مثال کے ذریعہ انسان کے ذہنوں میں باتوں کو بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اچھے دوست کی مثال اور ایک برے دوست کی مثال، اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے اور برے دوست کی مثال بھٹی میں جو لوہار بیٹھتا ہے لوہار کی طرح ہے۔ برے دوست کی مثال لوہار کی طرح ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو اچھے دوست کے ساتھ رہنے کی وجہ سے عطر کی خوشبو آپ کے پاس آئے گی۔ اگر نہیں بھی خریدیں گے آپ، یا تو آپ عطر خرید لیں گے، ویسے بھی آپ کو خوشبو ملے گی۔ اگر آپ نہیں خرید سکتے ہیں، صرف عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھے رہنے کی وجہ سے دوسروں کو دیں گے، ٹیسٹ کرائیں گے، تو خود بخود آپ میں بھی وہ خوشبو آئے گی۔ اور برے دوستوں کی مثال لوہار کی طرح ہے کہ اگر آپ لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھیں گے، بھٹی کے پاس بیٹھیں گے تو لوہار کی بھٹی سے یا تو چنگاری آپ کے کپڑے میں لگے گی، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے کپڑے پہ چنگاری نہ بھی لگے تو بھی اس کا خراب دھواں آپ کو نقصان پہنچائے گا، خراب دھوئیں سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ یہ ہے ایک اچھے اور برے دوست کی مثال۔ آپ اس کو سمجھیے۔ اگر اچھے دوست کے ساتھ رہیں گے، پوری خوبیاں، پوری اچھائیاں، پوری بہتری آپ کی زندگی میں بھی آ جائے گی۔ جیسا اچھا دوست تھا ویسے آپ بھی بن جائیں گے، اور اگر پوری خوبیاں نہ بھی آئے تو اچھے کے ساتھ رہتے رہتے کچھ نہ کچھ اچھائیوں کی جھلک آپ کی زندگی میں ضرور آئے گی۔ اور اگر برے کے ساتھ رہیں گے تو پورا اسی رنگ میں ڈھل جائیں گے، جیسا وہ گناہگار اور برا تھا آپ بھی بن جائیں گے۔ اور اگر پورا نہیں بھی بنیں گے پھر بھی آپ کی اچھائیوں میں کمی واقع ہوگی، آپ کی اچھائیاں ختم ہونے لگیں گی اور کچھ نہ کچھ برائیوں کو آپ اختیار کرنے لگیں گے۔
اسی لیے اس کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایسے دوستوں کے ساتھ رہنے سے منع کیا گیا ہے جس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دین کا اور دنیا کا نقصان ہوتا ہو، اور ایسے دوست کو انتخاب کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس حدیث میں جس کے ساتھ رہنے سے دنیا کا بھی اور دین کا بھی فائدہ ہوتا ہو۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو بھی اچھے کے ساتھ رکھیے اور بروں سے اپنے آپ کو بھی دور رکھیے، بال بچوں کو بھی دور رکھیے۔ ایسے ہی کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کسی بھی انسان کے اخلاق کردار کا پتہ لگانا ہو، اس کے دوستوں کا پتہ لگائیے کہ اس کے دوست کون ہیں، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ دوست کا پتہ لگائیں گے، ان کے اخلاق اور کردار آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ انسان کیسا ہے۔ جیسے ان کے دوست ہوں گے وہی اس کا کردار بھی ہو سکتا ہے۔ اکثریت ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے جن کا مزاج ملتا ہو۔ اگر برا ہے تو برائیوں کو اختیار کرنے والے کا مزاج اس سے ملے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں رہے گا کہ رہیں گے تو اچھی باتیں کرے گا، دین کی باتیں کرے گا، قرآن اور حدیث کی باتیں کرے گا، نماز کی باتیں کرے گا، اور وہ ہمیں ہضم ہونے والی نہیں، اس لیے اس کے ساتھ رہتا ہی نہیں۔ اور ماہرین تربیت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بچوں کے بگڑنے کا سب سے بڑا سبب برے دوست کا انتخاب ہے، برے دوست کا انتخاب ہے۔ شاعر نے کہا تھا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے دوست کے ساتھ رہیں گے اچھا بن جائیں گے، بروں کے ساتھ رہیں گے برا بن جائیں گے۔ اس لیے اس نقطے میں یہی کہنا چاہتے ہیں ہم صرف اور صرف کہ آپ اپنے بچے کو برے ساتھیوں کے ساتھ، برے بچوں کے ساتھ ہرگز نہ رہنے دیں۔ اور ایک آخری نقطہ کہ ہمارے بچے اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بچے بڑوں کو دیکھ کر کے رنگ لیتے ہیں۔ جیسے گھر کا ماحول ہوگا، جیسے اپنے بڑوں کو دیکھیں گے وہی کچھ بچے اپنے اندر بھی نافذ کریں گے، وہی کام کریں گے۔ ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہی یہی دیکھتے ہیں، ماں گالی گلوچ کرتی ہے، رات دن لڑائی جھگڑے، باپ بھی آتا ہے غلط جملے لین دین میں بھی اور آپسی گفتگو میں بھی بات بات پر گالی گلوچ ہے۔ بچے رات دن ان کے کانوں میں بچپن سے یہی سنتے ہیں، ظاہر بات ہے بڑے ہو کر کے ان کے ذہنوں میں کیا رہے گا؟ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ بچپن سے یہ سیکھ رہے ہیں، گالی لڑائی جھگڑا اختلاف، لوگوں کی تان و تشنیع، یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ ایسے ہی بڑوں کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بچوں کے سامنے خود بچے سے اپنے بچے سے جاؤ تمباکو لے کر کے آؤ، گٹکا لے کر کے آؤ، بیڑی اور سگریٹ لے کر کے آؤ، اور بچوں کے سامنے پیتے ہیں۔ خود ہی اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو، اپنے جسم کو برباد کرتے ہیں۔ بچے آگے چل کر کے جو ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی سب کرتے ہیں۔ معاشرے میں یہ بھی خرابی ہے کہ بڑے آج کل دیکھیں گے کہ خوب ناچ گانے میں اور دوسری برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچے کو بھی اپنے ارد گرد بٹھا لیتے ہیں کہ کیا ہوگا، ابھی بچے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں، لیکن کیا ہوگا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور جانتے ہیں ابھی کہ بچے جب بری چیزوں کی عادت لگا دیتے ہیں، موبائل کی لت لگا دیتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے بچہ کچھ نہیں جانتا ہے لیکن آپ اس کے ہاتھ سے اگر موبائل چھیننا چاہیں چھین نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لت لگا دیے ہیں والدین، عادت ہو گئی ہے موبائل کی، گانے سننے کی، اور اچھی چیزیں لگائیں گے تو نہیں سنیں گے بچے۔ ہم نے اندازہ لگایا اپنے گاؤں میں بھی کہ اگر اچھی چیزیں آپ ان کو لگا کر کے دیں گے نہیں سنیں گے، اگر بری چیزیں گانے لگا کر کے دیں گے بچے سننے لگیں گے۔ آج یہ عالم ہے ہمارے معاشرے کا، ماں باپ رات دن گانے بجانے میں بچوں کو بھی لے کر کے، یا کچھ ماں باپ ہیں جو اتنا تو کرتے ہیں کہ خود سنتے ہیں گانے، بچے کو کہتے ہیں نہیں سننا، فلمیں مت دیکھنا، غلط کام نہیں کرنا۔ جب آپ کر رہے ہیں، آپ گانے سن رہے ہیں، بچے کیا کریں گے؟ بچے کیا کر رہے ہیں؟ ایک شاعر نے کہا تھا اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا، اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلم الاولاد فیہ علی الرقص، کہ ماں باپ اگر ڈھول بجاتے ہوں تو آپ بچے کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا میں ڈھول بجاتا ہوں آپ ناچے نا۔ جب آپ ڈھول بجائیں گے تو بچے ناچیں گے، آپ گانا دیکھیں گے، ڈانسنگ دیکھیں گے، بچے وہی دیکھیں گے، وہی کریں گے۔ اس لیے ہمارے بچے آج کل کئی لوگوں کو دیکھا ہوں، 10 بلکہ 50 مثالیں ہیں، ماں باپ یہ کہتے ہیں بیٹا تھوڑا ناچ کے دکھا، اور بیٹا ناچتا ہے اس لیے کہ ماں باپ بچپن سے دکھا رہے ہیں فلمیں گانے، اور اس میں ناچ گانے چلتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے سامنے ان غلط عادتوں کو آپ ہرگز نہ کریں، نہ ہی آپ غلط چیزوں کا استعمال کریں، نہ ہی غلط چیزیں کھائیں، نہ ہی غلط باتیں بولیں، نہ ہی غلط عادتوں کی لت لگائیں بچوں کو۔ آپ کی زندگی برباد ہو گئی، آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، مزید اپنے بچوں کی زندگی کو داؤ میں نہ لگائیں۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم جو ہمارے اندر کمی خرابی اور کوتاہی ہے اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔